اگر زبان کا صحیح استعمال نہ ہو، زبان ان کنٹرول ہو، جو چاہے زبان میں جس کو جو چاہا کہہ دیا، جب چاہا کہہ دیا، یہ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کے اثرات سے، اس کے نتیجے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويكبره تكبيرا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه اخرجہ البخاری فی صحیح۔ محترم حاضرین، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظمتوں والا تھا، برکتوں والا تھا، ایک طرح سے نیکیوں کا موسم تھا۔ ہر شخص نیکی کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکے، زیادہ سے زیادہ اجر کما سکے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ہدایت دی ہے، جس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، پھر ایسے شخص کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا مقصد دو ہے، بہت اہم ہے، دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں رہ کر کے زبان کے غلط استعمال کے ذریعے، بد کلامی کے ذریعے اپنے روزے کو خراب نہ کرے، اپنے روزے کی حرمت کو پامال نہ کرے، اور روزے کی جو روحانیت ہے اس میں بد زبانی کر کے انسان اپنے آپ کو کوسے نہیں، اپنے آپ کو ملامت نہ کرے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی غلط کام کوئی محترم مقام پر ہوتا ہے، محترم
وقت میں ہوتا ہے تو انسان کو بھاری پڑتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے. اس لیے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرا دی کہ زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کرے اور روزے کو اس حد تک نہ کر دے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہ ہو. ایک مقصد یہ ہے. دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اس بات کا احترام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کی تعلیمات پر عمل کرے حتی الامکان. چنانچہ اس پر بھی انسان حتی الامکان عمل کرتا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے، اور ایک مہینے تک مسلسل یہ اگر کرتا ہے تو انسان اس کا عادی ہو جائے گا کہ زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے، بد کلامی نہ کرے. یہ اہم مقصد ہے، عادی بنانا، کہ زبان پر انسان کو کنٹرول حاصل ہو جائے، زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بن جائے، غلط بد کلامی سے انسان بچنے والا بن جائے. اور اس مقصد کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان رمضان کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول رکھے تاکہ وہ زبان بد کلامی اور زبان کے غلط استعمال کے برے نتائج سے بچ جائے، برے اثرات سے بچ جائیں. یہ برے اثرات، برے نتائج، بلکہ میں کہوں کہ بھیانک نتائج کئی طرح سے زبان کے غلط استعمال سے انسان کی اپنی شخصیت پر پڑتے ہیں، سماج پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، آخرت میں اس کا بہت بھیانک نتیجہ آنے والا ہے، جس کی صراحت کئی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کروں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے غلط استعمال کے بھیانک نتائج سے آگاہ کیا ہے، برے اثرات سے آگاہ فرمایا ہے، برے انجام سے آگاہ فرمایا ہے. جھوٹ اور جھوٹی شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتایا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. تو جہاں بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا، وہیں پر آخر میں کہا کہ اعلیٰ وقول الزور، سنو، جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہی نہیں بلکہ جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ بولنا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ ام الخبائث ہے، جھوٹ ام الخبائث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، ایاکم بالکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور فجور نار کی طرف لے جاتا ہے. ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی،
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے بہت زیادہ گفتگو نہ کرو، بہت ساری باتیں نہ کرو۔ بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ بہت باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، چاہے اس کا کچھ مطلب ہو نہ ہو، بہت ساری گفتگو کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ساری گفتگو کرنے سے پرہیز کرو، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت ساری گفتگو نہ کرو۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، اس لیے کہ بہت ساری گفتگو کرنا، بہت ساری باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے علاوہ، یہ سبب ہے دل کے سخت ہونے کا، سنگ دلی کا یہ سبب ہے۔ بہت سارا گفتگو کرنا سنگ دلی کا سبب ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سنگ دلی جب دل یہ پتھر ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی بات، کوئی واعظ، کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، بے اثر ہوتی ہیں باتیں۔ اس لیے اس کا انجام بھی بھیانک بتایا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور سنو، اللہ تعالیٰ سے وہ شخص بہت دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص بہت دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اس شخص کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، بد زبانی کا، بد کلامی کا، زبان کے غلط استعمال کا، کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی آیت، کوئی حدیث اس پر کام نہیں کرتی ہے، اس کا اثر قبول نہیں کرتا وہ دل۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک انجام جو اس کی شخصیت پر زبان کے غلط استعمال کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اور یہ پتھر ہونا یہودیوں کی صفت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت بلال ابن الحارث المزنی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان احدکم لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ علیہ بها سخطہ الی یوم یلقاہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہ بات جو اس نے زبان سے کہی ہے اس کے کتنے دور رس اثرات ہوتے ہیں اس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ میں یظن ان تبلغ ما بلغت، کہ جہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے وہاں تک پہنچنے کا اسے گمان نہیں تھا، اس کے اثرات کتنے سنگین ہوں گے، کتنے دور رس ہوں گے، اس کو یہ گمان نہیں ہوتا ہے، اور بات کر جاتا ہے، غلط بات کر جاتا ہے، اور اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کتنے بھیانک ہوں گے، کتنے دور رس ہوں گے۔ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ، کہ اس گفتگو کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر ناراضگی لکھ دیتا ہے، اپنا غصہ لکھ دیتا ہے، اپنا غضب لکھ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص سے اللہ، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رب ہے، جس کا خالق ہے، وہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بھیانک نتیجہ ہے، ایک برا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان کی وجہ سے اپنی ناراضگی لکھ جائے،
اپنا غضب لکھ دے، اپنا غصہ لکھ دے اس کے لیے۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، اور بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ اگر زبان کا صحیح استعمال نہ ہو، زبان ان کنٹرول ہو، جو چاہے زبان میں جس کو جو چاہا کہہ دیا، جب چاہا کہہ دیا، یہ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کے اثرات سے، اس کے نتیجے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں 2 حدیث ہے اور دونوں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک سے واپسی میں کہتے ہیں کہ گرمی سخت تھی اور لوگ بکھرے ہوئے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے اور صحابہ کرام بھی واپس ہو رہے تھے۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب اپنے آپ کو پایا، تو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور دین سمجھنے کی کوشش کی اس راستے میں بھی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر وہی شہادت، توحید، نماز اور زکوٰۃ، ارکان خمسہ کا ذکر کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ابواب الجنہ کے بارے میں نہ بتاؤں، ابواب الخیر کے بارے میں نہ بتاؤں، کہ جنت کے دروازے کون کون سے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ صدقہ، یہ تہجد کی نمازیں اور روزے، نفلی روزے، پھر اس کے بعد رأس الامر، اس دین کا سر کیا ہے، اس دین کی بلند چیز کیا ہے، وہ نہ بتاؤں، اس کا ستون نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام، استسلام اور نماز اور ذروۃ السنامی ہی یعنی چوٹی کی عبادت، اس کا ذکر کیا، جہاد۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ ان شئت انبأتک بملاک ذلک کلہ، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ نہ بتاؤں؟ ان تمام عبادات جو بڑی بڑی عبادات ہیں، ان چیزوں کا دار و مدار، ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار جس چیز پر ہے، ملاک جس چیز پر ہے، اس کو نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے، یہ ملاک ہے، یہ زبان، تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اس زبان پر ہے۔ حضرت معاذ کو تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا نَقُولُ بِأَلْسِنَتِنَا، کہ کیا ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں، زبان سے جو بات کرتے ہیں، کیا اس پر بھی مواخذہ ہمارا ہوگا؟ کیا اس پر بھی گرفت ہوگی؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثقیلتک امک یا ابن جبل، تمہارا ناس ہو ابن جبل، معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حسائد السنتهم، کیا زبان کی کمائی کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دے؟ تو یہ زبان وہ چیز ہے جس کی وجہ اگر اس کو خراب ہم کر لیں، اس کا غلط استعمال کریں، تو نتیجہ، آخری نتیجہ بھی غلط ہو سکتا ہے، ناکامی ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے۔ نہایتی ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو زبان جو بڑی نعمت بھری چیز ہے، یہ زبان جو بڑی نعمت بھری چیز ہے، اگر یہ زبان نہ ہو تو انسان کی شخصیت آدھی ادھوری ہو جاتی ہے۔ یہ کہیں نقمت کا سبب نہ بن جائے، کہیں نقمت کا سبب نہ بن جائے، کہیں پکڑ کا سبب نہ بن جائے، کہیں ناکامی کا سبب نہ بن جائے۔ ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آزاد نہ کریں، اس کو کنٹرول نہ کریں، بڑے ناپ تول کر کے اس کو بولنے کی، اس زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا بتاؤ ذرا کہ کیا تم مفلس کو جانتے ہو، کہ ہماری اس امت مسلمہ میں مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے معمولی سا جواب دیا جو عادتاً عرفاً ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ متاع ہو، نہ درہم و دینار ہو، پیسے نہ ہوں، اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، وہی مفلس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی صحیح تعریف بتائی، صحیح توجیہ کی. کہا کہ المفلس فینا من یأتی یوم القیامت بصلاته وقیامه وصومه وزکاته قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی عبادات کے ساتھ آئے گا، اپنے روزے کے ساتھ آئے گا، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا اور بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. تو خدا کی عدالت میں یہ مظلومین جن پر اس نے دست درازی کی ہوگی، زبان درازی کی ہوگی، وہ موجود ہوگا اور اس مظلوم کے حقوق پورے کیے جائیں گے. وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں پر پیسے نہیں ہوں گے، وہاں روپیہ نہیں ہوگا، ڈالر نہیں ہوگا، وہاں مال و متاع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ یہ نکالے گا کہ اس ظالم شخص کے جس نے بدزبانی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس ظالم کی نیکیاں ان مدعیان کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی. ظلم کے بقدر نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور اگر حقوق پورے نہیں ہوئے تو پورا ہوگا، اس لیے کہ حقوق پورے کیے جائیں گے، انصاف کیا جائے گا. تو ان مدعیان کی برائیاں اس سے لے کر کے اس کے سر میں دی جائیں گی، ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ مفلس ہے. تو اخروی انجام بھی اس زبان کے غلط استعمال سے اخروی انجام بھی برا ہو سکتا ہے. سماجی اثرات اس حد تک پڑتے ہیں کہ قرابت داریاں، رشتہ داریاں اور گہری گہری دوستیاں اس زبان کے غلط استعمال سے ساری رشتہ داریاں دھری رہ جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ زبان اگر صحیح استعمال کریں تو اس کے اثرات اس حد تک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اس کے نام کر دیتا ہے، خوشی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. یہ چند باتیں تھیں، اور ایک بات اور ہو سکتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے زبانوں پر کنٹرول کر لیں، قابو کر لیں، زبان کا صحیح استعمال کریں. ایک موضوع مکمل ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم جو کچھ زبان سے بولتے ہیں، ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، چاہے وہ اچھے کلمات ہوں یا برے کلمات ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہوں یا کسی کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، جب بھی کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالتے ہیں مگر نگراں تیار بالکل بیٹھے رہتے ہیں اور لکھتے ہیں. یہ کرامن کاتبین، دو فرشتے ہمان ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں دو فرشتے جو لکھتے رہتے ہیں.
تو یہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور یہ خدا کی عدالت تک کی پہنچاتے رہتے ہیں۔ کل جو حساب ہوگا، جو نامہ اعمال پیش ہوگا، یہی فرشتوں کا تیار کردہ ہوگا، جس کو دیکھ کر کے ہم پکار اٹھیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کتاب نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تو ہر چیز پیش ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔